آج ایک اور فیصلہ ہوا نا سپریم کورٹ سے کہ جو جنرل پرویز مشرف کی سزا تھی جو خصوصی عدالت قائم کی گئی تھی جسٹس وقار سیٹھ جی ہاں، بڑا جو سخت فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، بالکل بالکل ان کی قیادت میں اس نے ان کو پھانسی کی سزا دی تھی دستور شکنی کے الزام میں۔ اچھا، اب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جو ہے اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے، فیصلہ انہوں نے تحریر کیا اور انہوں نے ایک 100 رکنی بینچ بنا لاہور ہائی کورٹ میں، ایک درخواست آئی اس عدالت کے خلاف، خصوصی عدالت کے۔ ہاں، خصوصی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں ہو سکتی تھی قانون کے مطابق، لیکن یہاں ایک درخواست دائر ہوئی، ریٹ پٹیشن دائر کی گئی اور یہ موقف اختیار کیا گیا کہ یہ جو خصوصی عدالت ہے اس کی جو تشکیل ہے یہ آئین کے مطابق نہیں ہوئی، کابینہ سے اس کی منظوری نہیں لی گئی آرٹیکل 6 کی کارروائی کرنے کی، اس لیے یہ خصوصی عدالت جو ہے یہ آئین اور قانون کے خلاف قائم ہوئی تھی اور اس کی کارروائی بھی اس کے فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں، ختم کر دی۔ ختم۔ اب 100 رکنی بینچ تھا لاہور ہائی کورٹ کا، اس کو لیڈ کر رہے تھے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اور 2 جج ان کے ساتھی دوسرے تھے، ایک تو میرا خیال امیر علی بھٹی صاحب بھی تھے جو اس وقت چیف جسٹس۔ تو اب اس کے خلاف یہ جو فیصلہ تھا تو مشرف صاحب جو تھے تو اس سے بری ہو گئے، ان کی 17 سزا جو دسمبر تھی 2019 اس کے خلاف اپیل گئی سپریم کورٹ میں، تو سپریم کورٹ کے 3 جو چیف جسٹس اوپر تلے ہوئے انہوں نے اس اپیل کی سماعت ہی نہیں کی، وہ پڑی رہی سرد خانے میں، یہی شکوہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس دوران آپ منتقال کر اپیل سنتے اور سے نپٹاتے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کی اپیل جو ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا اور آج اس کی سماعت بھی تھی اور انہوں نے وہ فیصلہ جو تھا لاہور ہائی کورٹ کا اسے اس کو ختم کر دیا۔ اب مشرف جو ہیں ان کے خلاف وہ فیصلہ جو ہے وہ موجود ہے، ان کو دستور شکن قرار دے دیا گیا آرٹیکل 6 کے تحت، اور اس طرح سے وہ پاکستان کے پہلے صدر اور چیف آف آرمی سٹاف بن گئے جن کے خلاف باقاعدہ آئین شکنی پر کارروائی۔ آئین شکنی پر ورڈکٹ دیا گیا ہے اور سزا دی گئی۔ لیکن شامی صاحب وہ جو فیصلہ تھا سیٹھ وقار صاحب کو، اس پر بڑی تنقید ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، بڑے اس میں تو سخت تنقید الفاظ اس پہ ہوئی تھی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کو گھسیٹ کے لائے جائے، اس پہ وہ فیصلہ اور تھا، یہ تھوڑی سی انہوں نے جذبات کا مظاہرہ کر دیا جیسے دیگر کیسز میں وہ سسلین مافیا اور اس طرح کے الفاظ جو اب استعمال اس سے پہلے ایک فیصلہ یحییٰ خان کے خلاف آیا تھا۔ اچھا، یحییٰ خان نے جو مارشاء اللہ لگایا 1969 میں، یا ایوب خان نے ان کو کہا کہ آپ مارشاء اللہ لگا لیں، یا انہوں نے ایوب خان کے اس پہ گردن پہ انگوٹھا رکھ کے یہ کام مارشاء اللہ لگا لیا اور صدر بن گئے۔ اس کو بھی چیلنج کیا گیا، وہ آسما جلانی کیس اس کو کہتے ہیں، اس پر یحییٰ خان کی حکومت ختم ہو چکی تھی تو اس پر فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو مارشاء اللہ تھا یہ بغیر جواز کے لگایا گیا، اور 1962 کا دستور جو تھا اس کو ایبروگیٹ کیا گیا، منسوخ کیا گیا بغیر کسی جواز کے۔ تو یحییٰ خان باقاعدہ دستور شکن قرار پائے، لیکن اس وقت 1973 کا دستور نہیں بنا تھا جب یحییٰ خان نے یہ اقدام کیا تھا۔ اس سے پہلے کی بات ہے، اس سے پہلے کی بات ہو گئی، 1969 کی واردات ہے۔ تو 1973 میں جب دستور بنا، بھٹو صاحب نے جوائن دیا، اس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے آرٹیکل 6 رکھا جس میں یہ کہا گیا کہ جو آئین کو منسوخ کرے گا، سبوتاژ کرے گا، اس کے انتہائی غداری سنگین غداری جو ہے نا اس قرار دیا گیا، اس کو سنگین غداری،
اس کو موت کی سزا ملے گی۔ یہ جو آرٹیکل داخل کیا گیا یہ 1973 کے دستور کا حصہ ہے، جو 1962 اور 1956 کے دستور میں نہیں تھا۔ تو یحییٰ خان دستور شکن قرار پائے، ان کے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، سزا نہیں، لیکن ان کو سزا نہیں دی گئی۔ اب پرویز مشرف جو ہیں انہوں نے 2 دفعہ مارشل لا لگایا، 2 دفعہ آئین جو ہے اس کو توڑا، ایک 1999 ایک 12 اکتوبر 1999 کو اور 3 نومبر 2007 جب وزیر اعظم نواز شریف نے ان کو ان کے عہدے سے الگ کیا تو ان کے ساتھی جرنیل تھے، انہوں نے ان کے خلاف بغاوت کر دی۔ اور یہاں ہم سے گفتگو کرتے ہوئے پرویز مشرف نے یہ کہا کہ جو مجھ کو دھکا دے گا میں اس کو دھکا دوں گا۔ وہ تو فضا میں تھے نا، ہوا میں تھے، لینڈ کرنے کا ان کو دھکا دے دیا نا، وہ فضا میں تھے لیکن ان کے ساتھی یہاں تھے ابیٹرز جی ایس کیو میں۔ اور انہوں نے ہمارے جو خواجہ ضیاء الدین ہیں ضیاء الدین ان کو وزیر اعظم نے بنا دیا تھا، پھول لگا دیے تھے، سپر سیڈ کر، چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا تھا۔ اچھا، اس حکم کو نہیں مانا گیا، بلکہ اس کے بعد تو ان کی بیچاروں کی جو پینشن بھی ان کی ضبط کر لی گئی۔ اب میں نے سنا ہے کہ شاید وہ پینشن ان کی بحال ہو گئی ہے۔ اچھا، ہاں، بلڈ لیس کو کہتے ہیں نا اس کو، بلڈ لیس کو۔ وہ بلڈ لیس کو تو ساری تھا نا، ایوب کا کو بھی بلڈ لیس تھا، یحییٰ کا کو بھی بلڈ لیس تھا، ان کا کو بھی بلڈ لیس تھا۔ کہ وہ میں تمام کیا کہا کسی شاعر نے کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، کہ تمام شہر نے پہنے ہوئے دستانے، تو اب تو دستانے بھی نہیں پہنے ہوئے تھے، وہ جرنیل جو تھے بیٹھے ہوئے 4، آج کل سردی ہے نا پہنے۔ انہوں نے تو نواز شریف صاحب کے خلاف مقدمہ قائم ہو گیا الٹا۔ ایک تو آئین توڑا انہوں نے، اس کے بعد انتخابات ہو گئے، سپریم کورٹ نے اس پہ ٹھپا لگا دیا، 3 سال کی مہلت دے دی۔ انتخابات ہوئے تو اسمبلی نے ان کے اس حکم کی، ان کی ماشاء اللہ کی توثیق کر دی، گویا ان کو معاف کر دیا۔ لیکن اس کے بعد دوسری حرکت انہوں نے کیا کی، جس طرح ایوب خان نے 2 دفعہ آئین توڑا، ایک دفعہ 1956 کا اور ایک دفعہ 1962 کا جو 1969 میں توڑا۔ 1956 کا دستور توڑ کے تو وہ برسر اقتدار آئے 1958 میں، اور 1969 میں ان کا اقتدار ختم ہوا، یحییٰ خان آ گئے۔ لیکن پرویز مشرف نے جو 2 دفعہ دستور توڑا، اب دوسری دفعہ اب ان کی امیدواری خطرے میں تھی، انہوں نے وردی اتاری نہیں تھی، اور ان کو وردی کے اندر رہتے ہوئے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے، وہ کہتے تھے میری کھال ہے وردی۔ یہ نقطہ تھا۔ اب انہوں نے سپریم کورٹ کو انہوں نے تحلیل کر دیا، اس کے خلاف اقدام کیا، ججوں کو گھر بھیج دیا، نیا پی سی او آرڈر جاری کیا، نئے چیف جسٹس مقرر کر دیے عبدالحمید ڈوگر، اور نئی سپریم کورٹ بنا کے اس سے مہر تصدیق ثبت کروا لی اپنے حکم پر۔ یہ ماشاءاللہ جو تھا، اس نے ججوں کو اور عدلیہ کو خوار کیا اور ان کے اوپر وار کیا۔ اب راستہ بند، یہ جو ماشاءاللہ تھا دوسرا، یہ پارلیمنٹ نے اس کی توثیق نہیں کی اور اس میں وہ پھنس گئے۔ اگر پارلیمنٹ اس کی توثیق کر دیتی تو وہ پھر آزاد پھرتے۔ جب پارلیمنٹ نے اس کی توثیق نہیں کی تو پھر نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم بنے اور انہوں نے پرویز مشرف کے خلاف کارروائی کی، مقدمہ درج کرایا، اور ہمارے دوست محمد اکرم شیخ صاحب جو ہیں وہ پروسیکیوٹر مقرر کیے گئے۔ بالکل، ان کا وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے، کسی دن ان سے بھی سنیں سر گے۔ ایک بریک لے لیں، میں نے اور یہ ہوا، اب یہ جو مقدمہ ہے چلا، فیصلہ ہوا، اور فیصلے کو پھر مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے بینچ نے اس کو ختم کیا، اور آج وہ فیصلہ بھی ختم ہو گیا اور ان کی جج شپ بھی ختم ہو گئی۔
یہ تاریخ جو ہے اس میں کیسا باب ہے اس کا اضافہ ہوا. ایک ہی دن. سر میں ایک بریک لیں گے. ایک ہی دن، ایک ہی رات میں تمام طے ہوئے عمر کے مقام، ہو گئی زندگی کی شام. اب میں سحر کو کیا کروں.